کسی نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے، تو آپ لوگ داڑھی اور ٹخنے کے پینٹ اوپر رکھنے پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے دین آسان ہے، میں نے پہلے ہی بول دیا، لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ جو اس کے اصول ضابطے تو بھی توڑ کے میں کام کروں۔ دین آسان ہے نا، اب دین آسان ہے بول کے میں آیا گھر پہ آپ کی ایک دن اور دوسرے دن بہن کو لے کے بھاگ گیا آپ کی، دین آسان ہے۔ آپ بولیں گے ولی کہاں ہے اس میں، ولی کی اجازت اور فلاں فلاں، نہیں، آسان ہے دین، اتنا آسان بھی نہیں۔ تو میں نے کہا نا، دین کی وہ آسانیاں جو خود دین نے دی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ، میں نے کہا درس کے ذریعے، یہ نہیں کہا کہ جو نہیں ہے وہ بھی آپ انسرٹ کر دیں، کیونکہ یہاں اس معاملے میں دین نے آسانی دی ہم کو، لیکن آخرت کی آسانی دی، یہ عمل بتا کے۔ آخرت کی آسانی کیسے دیکھیے، حدیث میں الفاظ ہے جو ایزار، جو کپڑا تیبند ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ حصہ۔ ایک روایت میں اللہ اس شخص سے بات نہیں کرے گا جو مزبل ازبال کرتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گا، اتنا حصہ جہنم میں جلیں گا۔ ایک روایت میں اللہ اس کی طرف دیکھیں گا نہیں، اسے بات نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کون؟ جو مزبل ہے، ازبال کرتا ہے۔ تو یہ آخرت کی سہولت کے لیے تو یہ آسانی دی گئی کہ یہاں اونچا کر لو اور وہاں آنکھ سے بچ جاؤ، یہ بھی تو آسانی کا ہی پارٹ ہے، مشکل کا پارٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک سہولت کا پارٹ ہے جو دنیا میں دیا گیا، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ سختی نہیں کر رہے ہم، جو ہے وہ بتا رہے، لیکن اگر اس پہ کوئی زبردستی کر کے بول رہا تم کرو تو وہ سختی میں مانا جائے گا، لیکن یہ تو دین کا حکم ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس کا بولتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں سختی نہیں، یہاں ہاں اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے، مارے، جھگڑا کرے تو یہ غلط ہوگا، لیکن بتانا تو یہ تو غلط نہیں، چونکہ دین میں یہ چیز بتائی گئی کہ یہ کرو تو آخرت کی سہولتیں ملیں گی۔ السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو دین میں سب سے زیادہ ہارڈ اگر کچھ لگتا ہے لوگوں کو تو وہ داڑھی رکھنا ہے، مطلب تو داڑھی رکھنے کا کچھ مطلب حدیث ہے کہ ایسا مطلب کہ حرام ہے یا کچھ مکروہ ہے؟ کچھ لوگ داڑھی کو تراشتے بھی مطلب برابر کرتے اس کو، تو یہ مکروہ بولتے اس کو، یہ کرنے کو مطلب حرام نہیں بولتے، تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور مونچھوں کو تراشنے کا حکم ہے، تو کچھ لوگ اس کو پورا ہی مطلب کاٹ دیتے ہیں، تو وہ اس کو بھی کچھ لوگ حرام بولتے ہیں، تو یہ تھوڑا میرا کنفیوژن کلیئر کر دو، جزاک اللہ۔ بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، خاص طور سے یوتھس، نوجوان، اور ان کو لگتا بڑی سختی ہے یہ کہ بھائی رکھو، ضروری ہے، کیا کرے اس معاملے میں؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں گا، ایک تو ایک حکم ہوتا ہے دین اور شریعت کا، اور ایک ہوتا ہے ماحول اور سماج میں چلن۔ کبھی کبھار حکم اور چلن مل جائے تو پھر واہ واہ ہو جاتا معاملہ، مطلب بہت زبردست ہو جاتا، اور کبھی حکم ہو اور چلن نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو عمل کرنا، چونکہ سماج پورا اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کورونا آ گیا، شادیاں آسان ہو گئی، سستی ہو گئی، جلدی ہو رہی، بغیر رسومات کی ہو رہی۔ تو مسلمانوں کو کورونا کا ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا شادیوں کے معاملے میں۔ کورونا کے ڈر سے کیا کیا نہیں ہو رہا، کتنی سادی شادیاں ہو رہی۔ میں کچھ شادیوں میں گیا جن کے خاندانوں میں ایسی شادیاں ہوتی کہ دعوتیں عام ہوتی، اور ابھی شادیوں میں گئے لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد تو حال یہ ہے کہ 50 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگوں کو بلایا جا رہا سر۔ میں نے کہا کتنا سادہ ہے یار، کتنے کم میں کھانا ہو گیا؟ تو بولے 30,000 میں کھانا ہوگا، پورا ہال کا 2,000 کرایہ گیا، 35,000 میں تو سب نپٹ دیے بولے، جا کے 3-3، 4-4، 5-5، 10-10 لاکھ خرچ کرنے کو پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو سادگی دیکھیں آپ، ایک شادی کو سادہ کرنا چاہیے، اور ایک سماج نے کیا ہوگا، بیماری نے مجبور کر دی، تو چلن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یوروپین کولونائزیشن سے پہلے جب یوروپ کے مختلف ممالک، جس میں خاص طور سے برٹین، اس کے بعد اسپین، اس کے بعد پرتگال، پرتگیز، اس کے بعد نیدرلینڈ، ٹھیک ہے، یہ تمام جب یہ لوگوں نے کولونائزیشن کیا، اور جب مسلم ممالک پہلے اٹلی ہے اس میں، جب مسلم ممالک پہنچے تو یہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں نے پہلی بار ایک قوم کو دیکھا جو بغیر داڑھی رکھنے میں، اور پھر وہاں سے ایک چلن چل پڑا ان کے ساتھ رہنے میں، ان کی تہذیب، ان کا لباس، ان کے کپڑے، وہ سب لیتے 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 حال یہ ہوگا کہ ان کے جیسا دکھنا بھی لوگوں نے پسند کیا۔ تو پھر ایک ماحول ایسا بن گیا کہ لوگ زیادہ تر داڑیاں نہیں رکھنے لگے۔ نتیجے میں یہ ہو گیا کہ سمجھے نا پھر کہ جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں ان کو مشکل ہوگی۔ مطلب شریعت کا حکم میں داڑھی رکھو، سماج بھی عمل کر رہا تھا تو آسان تھا، شریعت کا حکم میں داڑھی رکھو، سماج عمل نہیں کر رہا تو تھوڑا محال ہو گیا، سمجھ، عمل کرنا بہت ٹف جاتا ہے اس سچویشن۔ تو اسی کا آج نتیجہ ہے کہ اکثر داڑھی لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یوتھ کو جب داڑھی رکھنے کا ہم کہتے ہیں تو ان کو تکلیف جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے، لوگ بھی وہ کرتے ہیں۔ میں اپنا اگزامپل دوں، جب میں کالج میں تھا تو میں نے ایک نوجوان ہونے کے ناطے، جو نوجوان جیسے ہوتے میں ویسے ہی نوجوان تھا، لیکن بس ایک بات یہ تھی کہ میں نے داڑھی کبھی کاٹا نہیں تھا۔ ایک دھن تھی یا جو بھی ایک وہ تھا کہ نہیں، جمال داڑھی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اپن کیا حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم، شرن اس کی داڑھی تو داڑھی رکھنا ہی چاہیے اسلام میں، لوگ بولتے ہیں جمال داڑھی، تو بہرحال میں نے کبھی کاٹا نہیں تھا۔ تو وہ کیا ہوتا، پہلے یہاں آ جاتے، یہاں آ جاتے، یہاں ایک چٹا آ جاتا، یہاں آ جاتے، یہاں ایسا بال آ گئے، تو لوگ کیا بولتے تھے،
ابھی کاٹو 1-2 سال، جب پوری آگے تو رکھ لینا. اب یہ شیطانی ہیل اب یہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی کاٹو، جب پوری آگے تو پھر رکھ لینا. چونکہ سماج نہیں رکھتا نا. دیکھیے یہ پرابلم شروع ہوتے تھے، کئی چیزیں مجھے ہوتے تھے. پھر کیا ہوگا، وہ آتے تھے یہاں آ گئی، ارے وہ یہاں اچھی لگ رہی، کیا بکرا داڑھی. ہاں لوگ بولتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ارے یہ کیا بوکڑ کے ایسا رکھ لیے، بکرے کیسا رکھ لیے، یہ اتنا ہے. حالانکہ وہ سوچتے نہیں، لیکن بول دیتے بغیر سوچے سمجھے. تو اس سے کیا ہوتا، آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا، سمجھ. تو وہ ایسی لمبی آتی تھی تو میں نے اس کو دبانا چالو کر دیا. داڑھی آ رہی تھی تو اس کو دباتا تھا. تو ایک زمانہ آیا کہ وہ دبتے دبتے یہاں سے آ کے ایسی گول ہو گئی. اتنے دن دبایا میں نے اس کو، سمجھ، 4-5 سال ایسا دبا کے یوں رکھنا، یہاں آ گئے. اب جب وہ یہاں سے مڑی تو اب کیا کرنا، تو پھر سیدھا کرنا چالو. سیدھا کرتے 2 مہینے میں اتنی لمبی ہو گئی. پھر وہ کیونکہ وہ دبا کے رکھتے تھے نا، تو اچانک بڑی دکھنے لگی سیدھا کرنا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں. تو یہ اسی کا اثر ہے. اور یہ اثر پھر کہیں نہیں بچا. مسلم ممالک بھی ویسی ہو گئے، غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان بستے وہ بھی ایسی ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے لوگ چونکہ سماج میں نہیں رکھتے تو نوجوانوں کے لیے مشکل ہے. لیکن اب دین کا کیا حکم؟ یاد ہے کہ دین کا حکم یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتیں جو صحیح درجے کی ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اور ستہ پوری 6 کتابوں اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہیں. وہ یہ ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو تراشو. داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو تراشو. مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. مجوسیوں سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو چھوڑ دو. یہود و نصارہ سے الگ دکھو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. کئی روایتیں 5-6 تو میں جانتا ہوں جس میں حکم ہے کہ مجوسیوں سے الگ دکھو. مجوسی مونچھیں بڑی کرتے تھے اور داڑھی رکھتے تھے. مونچھوں کو تراشو، داڑھی کو رکھو. یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی کیا کرتے تھے، داڑھی بڑھاتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے. مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. یہودی داڑھی چھوڑتے تھے لیکن مونچھوں کو بڑی کرتے تھے، ساتھ میں مونچھیں منہ پہ آتی. آپ نے تراشنے کا حکم دیا. ٹھیک. اب اس میں داڑھی میں یاد رکھیے، داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، اس کو معاف کر دینا. کٹ چھٹ کرنا، تراشنا کسی چیز کا بھی حکم ملتا نہیں ہمیں. لوگ کرتے ہیں بہرحال، لیکن وہ عمل درست نہیں ہے. دوسرا یہ مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے. اگر پست کے بدلے کو پورا صاف کر دیتا تو انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے، چونکہ حدیث کی شرح اور سمجھ نہیں ہے. پست سے مراد کو چھوٹا کرو، جتنا چھوٹا کرتے چھوٹا کرو، لیکن کینچی سے کرو. وسترا مت لگاؤ، مونڈو مت، جس کو بولوں گا مانو. تو آپ کینچی سے کتنا چھوٹا کر سکتے، ایک دم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ، لیکن اس کو مونڈنا نہیں. ٹھیک ہے، مونڈنا نہیں. سائنٹیفک بھی ہم جانتے ہیں کہ داڑھی اور مونچھی کا علاقہ اگر آپ اس کو مونڈتے ہیں، جب اس کو چھل دیتے ہیں آپ کسی چیز سے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو ہارمفل یو وی ریز ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز، وہ افیکٹ کرتی ہے اتنے حصے کو اور اوریجن کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو صاف کرنے کا اس کے بدلے آپ تراشو، جتنا بھی آپ کو چھوٹا کرنا ہے وہ کرنا. ٹھیک. تو لہٰذا کو جو کٹ چھٹ کرتا ہے تو ان کو برا نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی کچھ لوگوں کی وہ سمجھ ہے بہرحال. لیکن اکثریت نے چھاٹنے کے بارے میں تو کسی نے بھی نہیں کہا. داڑھی کا اور مونچھوں کے بارے میں پست کرنا چاہیے، جتنی پست کر سکتے، لیکن پوری صاف وستر سے کرنا یہ درست نہیں ہوگا. میں یہ کہوں گا، میرا یہ اپنا رائے ہے. لیکن تو چونکہ ماحول میں چونکہ سسٹم نہیں ہے تو نوجوانوں کے لیے بڑا مشکل جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا یہ رکھیں، کیونکہ دین آسان ہے. میں نے ٹاپک تو لیا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ دین کے احکامات کو پورا چھوڑنے لگے. ٹھیک. اور لوگوں نے سمجھا خوبصورتی کا معیار ہے اگر داڑھی نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ چند جو خوبصورت لوگ آج کے ہمارے دور کی بھی جو دنیا میں گزرتے دنیاوی معیار پہ، موسٹ بیوٹیفل مین اگر آپ دیکھیں گے تقریباً 10 بتائیں گے تو 8 داڑھی والے ہوں گے. اس کے اندر آج بھی جو سب سے خوبصورت لوگ دنیا کے مرد بتاتے ہیں نا، تو ان میں آج بھی اگر 10 ہے ٹاپ موسٹ، تو اس میں سے 4 5 6 7 کو داڑھی ملیں گی. آپ سمجھ رہے، داڑھی خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے. ادھر یہ نیچرل آتی ہے، مردوں کو نیچرلی بڑھتی ہے. جیسے سر کے بال آتے ہیں پیدائش کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، تو بغل کے بال آتے ہیں، زیر ناف بال آتے ہیں، اسی طرح مونچھے کے بال آتے ہیں، داڑھی کے بال آتے ہیں نا. کان کے اندر پھر ایک عمر کے بعد بال آنا چالو ہوتے ہیں، یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کو آپ جو ہے رکھیں، یہ خوبصورتی کی علامت یاد رکھیے. اس سے آدمی بدصورت نہیں لگتا. داڑھی صاف کرنا کو خوبصورتی کی علامت میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں لوگ، بہرحال آج تک ٹرینڈ ہے، تو ٹرینڈ کے بہاؤ میں بھی لوگ بہت سارے آج کل داڑھی رکھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ سنت سمجھ کے رکھیے، ٹرینڈ سے مت رکھیے، چونکہ سنت رکھنے کے انشاءاللہ انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے. تو لہٰذا ماحول میں چونکہ سب نہیں رکھتے تو مشکل جاتا ہے. لیکن نوجوانوں سے گزارش کروں گا، داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دنیا کے آپ سب سے خوبصورت انسان تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جو دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے. حتیٰ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی داڑھی والے تھے، جن کے تعلق سے روایت ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ یوسف کو دیا تو دوسرا ایک حصہ ساری انسانیت نے دیا، اور وہ داڑھی والے تھے. اور ہم جانتے سارے انبیاء داڑھی والے تھے. لہذا خوبصورتی سے داڑھی کا کوئی تعلق نہیں. انسان اس سے خوبصورت بھی دکھتا ہے، اس سے حلم والا دکھتا ہے، اس سے سمجھدار دکھتا ہے، اور کیا کچھ نہیں. یار میں آپ کو کتنے اگزامپل تو 2-3 نوجوان اگر لڑ لے اور کوئی بڑا آدمی ان کو سمجھانے آئے اور اس میں ایک داڑھی والا ہو تو سب کیا بولتے، تم بولو بس، تم بولو بس، چلو تم بولو کیا ہے اس کا فیصلہ. وہ بولتا ہے میں اس سے چھوٹا ہے عمر میں، میرے کو فیصلہ کرنے بنا رہے. اس کی داڑھی کی وجہ سے اس کو فیصلہ کن سمجھا گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم لوگ ایک بار کھیل رہے تھے گراؤنڈ کے اندر، اور کسی بچے نے ایک شاٹ مار دیا، اور وہاں ایک بستی تھی جہاں بہت غریب لوگ رہتے تھے، تو ان کے بیت الخلا نہیں، تو ان کی عورتیں وغیرہ آتی تھی،
بال چلا گیا. رول یہ تھا کہ وہاں جب تک نہیں جانا جب تک کہ معلوم نہ کر لے کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں. لیکن وہ بچہ چلا گیا, وہاں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ قوم کے پورے لوگ آ گئے ادھر سے, انہوں نے بلا کے لا لیا اور ایک بھیڑ جمع ہو گئی. لیکن اب ادھر مسلم بچے ادھر وہ قوم کے بچے. اب ایسا تھا اگر وہ کچھ کرتے تو ایک لڑائی ہو جاتی اور بڑا مسئلہ ہوتا. تو اب ان کو لڑنا بھی تھا لیکن سچویشن کو کنٹرول میں بھی رکھنا تھا کیونکہ غصہ تو تھا ان کے. تو جب وہ لڑنے آئے تو وہ عورتیں تھیں, وہ چلا رہی تھی یہ وہ ایسا کر رہے تھے, یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے فلانا. اب وہ سچویشن کیا, میں پہنچ گیا اور وہ پورے لڑکوں میں ہم سب ایک ہی عمر کے, میرے کو داڑھی تھی لیکن بولے تم بولو وہ سب کیا فیصلہ کرتے تم. فیصلہ میں کیا فیصلہ کروں, تم بولو. بولے انہوں نے میرے طرف کیوں دیکھا, میں نے غور کیا, حالانکہ میں ہائٹ میں بھی کم, دبلا پتلا, مجھے کیوں کیا, میں نے داڑھی کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایک فیصلہ کون سمجھ لیا, یہ انصاف کر سکتا تھا. مطلب ایک عمر, اس میں ایک سینس ڈیولپ ہو گیا, یہ سمجھانا. بہرحال بہت ساری چیزیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں. تو بہرحال رکھیے, اور سب سے اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے اور آپ کا حکم ہے, اور نبی سے محبت کی علامت ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا اس کو کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے.